جو واقعہ آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں، یہ واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور کتاب التوابین کے صفحہ نمبر 96 پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ایک انصاری نوجوان حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن سے متعلق ہے۔ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور یہ انصاری نوجوان جس نے اسلام قبول کیا تھا، ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کسی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے جب مدینہ شہر میں نکلا تو ایک انصار کے گھر سے گزرتے ہوئے اس کی نگاہ ایک خاتون پر پڑی جو کہ اس گھر کے اندر تھی، اور اس نوجوان نے اس خاتون کو بے پردگی کے عالم میں دیکھا۔ چونکہ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو گناہ اسے سرزد ہوا ہے یہ منع ہے، یہ حرام ہے، وہ اپنے اس گناہ پر اتنا نادم، اتنا شرمسار، اتنا پشیمان ہوا، اور اسے یہ علم تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہر وقت اپنی ہر خلق کو دیکھ رہے ہیں، ہر انسان کو دیکھ رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے تمام صحابہ کرام میں یہ درجہ ایمانی کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سو انہیں معلوم تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچا دیں گے ان کے گناہ کی۔ تو اس خادم کی، اس نوجوان کی پشیمانی کا، شرمساری کا، عاجزی کا، انکساری کا، اس کے ریگریٹ کا عالم یہ تھا کہ اسے لگا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نظریں نہیں ملا سکتا، میں ان کی محفل میں جاؤں تو کس منہ سے جاؤں؟ اگر ان کے سامنے میرے اس گناہ کا احوال کھل گیا تو میں کیا جواب دوں گا، اور میری آخر مغفرت ہوگی تو کس طرح سے ہوگی؟ سو اس ندامت کو، اس شرمساری کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے وہ بھاگ گیا، روپوش ہو گیا، اور 40 دن تک کہتے ہیں کہ مدینہ کی پہاڑیوں میں روپوش رہا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے خبر پہنچائی کہ آپ کا ایک غلام، آپ کا ایک امتی ان پہاڑوں میں ہے، اور وہ مجھ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر معافی مانگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ جاؤ اور جا کر ثعلبہ کو ڈھونڈ کر لے کر آؤ، میرے اس غلام کو ڈھونڈ کے لے کر آؤ۔ اب یہ دونوں اصحاب اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ جب ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو راستے میں ان کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی۔ انہوں نے اس چرواہے سے پوچھا کہ اس حیت کا، اس حلیے کا آپ نے کوئی نوجوان دیکھا ہے؟ تو چرواہے نے کہا کہ آپ کہیں اس نوجوان کے بارے میں تو نہیں پوچھ رہے جو اپنے وجود پہ شرمسار ہے اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو پیدا ہی نہ کیا جاتا؟ تو دونوں اصحاب نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اس بات کا علم کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جو شام ہوتے ہی مدینہ کی گلیوں میں زور زور سے پکار رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، کاش کہ تو نے عالم ارواح میں میری روح کو پیدا نہ کیا ہوتا، کاش کہ تو نے اجسام میں میرے جسم کو پیدا نہ کیا ہوتا، اور کاش کہ تو نے دوزخ کا دن دیکھنے کے لیے مجھے وجود ہی نہ بخشا ہوتا، کاش میں مر ہی گیا ہوتا، میں موجود ہی نہ ہوتا۔ تو دونوں صاحب نے کہا کہ یقیناً یہ وہی نوجوان ہے جس کی تلاش کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں اس کا ٹھکانہ بتاؤ، ہمیں کہاں ملے گا؟ تو چرواہے نے بتایا کہ انتظار کیجئے، وہ نوجوان آپ کو یہیں گلیوں میں کہیں یہ صدا لگاتا نظر آ جائے گا۔ وہی ہوا۔ دونوں اصحاب رات تک منتظر رہے۔ جب رات ذرا ڈھل گئی تو ان کو ایک کانوں سے یہ صدا ٹکرائی۔ دونوں نے جا کے ثعلبہ کو جکڑ لیا اور اسے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرماتے ہیں۔ ثعلبہ پہ یہ کیفیت طاری تھی، اپنے گناہ کی ندامت کا یہ حال تھا کہ وہ کسی طور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے کے لیے تیار نہ تھے کہ میں اس رسول پاک کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا۔ اس سے انہوں نے ایک درخواست کی، انہوں نے کہا مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت لے کے جانا جب آپ قرات فرما رہے ہوں۔ یہ فرمائش، یہ درخواست پوری کی گئی، اور ثعلبہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے۔ تلاوت کے دوران ہی ثعلبہ بے ہوش ہو گئے، انہیں ہوش میں لایا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے ثعلبہ،
تجھے کس چیز نے مجھ سے دور کر دیا؟ تو جواب آیا یا رسول اللہ میرے گناہ نے مجھے آپ سے دور کر دیا۔ یعنی ان کے اندر یہ جو ندامت تھی، ان کو یہ لگ رہا تھا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نگاہیں ملاؤں تو کس طور ملاؤں، آپ کی تعلیمات سے پہ چونکہ میں عمل پیرا نہیں ہوا اور مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، میں کیسے آپ کی بارگاہ میں جاؤں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں تمہیں ایک ایسی آیت نہ بتا دوں کہ جو بھی گناہ سرزد ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے؟ کہا گیا بیان فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ کہتے ہیں کہ یہ سننا تھا کہ حضرت ثعلبہ پہ غشی طاری ہوگی اور وہ خادم اور وہ غلام اسی حالت میں چیخ مار کے جو بے ہوش ہو کے گرا تو پھر ہوش میں نہیں آیا، دار فانی سے کوچ کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل اور کفن دفن کا حکم دیا۔ جب نماز جنازہ پڑھائی تو اصحاب بیان کرتے ہیں، اور حضرت جابر بن عبداللہ جو یہ روایت لکھ رہے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انگلیوں کے بل چلتے تھے۔ صحابہ کرام نے یہ ماجرا دیکھا، حیران ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ ہم نے یہ کیفیت آج سے پہلے نہیں دیکھی، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اپنی انگلیوں کی پوروں پہ چل رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان دیا وہ اللہ کی شان غفوریت اور رحمان اور رحیم ہونے کا بیان ہے۔ آپ نے کہا کہ اس نماز جنازہ میں میرے اللہ کے ملائک اتنی کثرت سے اترے کہ مجھے قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ندامت اور شرمساری کو اس درجے مقبول کیا کہ فرشتے خود اترے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گناہوں پہ ندامت اور شرمساری کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کا یہ کامل درجہ بھی کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔